بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 4 حیات طیبہ مدنی دور ہجرت مدینہ سے صلح حدیبیہ تک کے ٹاپکس میں سے جو ہمارا آج کا واقعہ ہوگا وہ 5ویں ہجری کے اہم واقعات میں سے غزوہ بنو المستلق اور واقعہ افق پر ہوگا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں لیکچر کی جانب۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بات کی تھی کہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے 5ویں ہجری کے جو اہم واقعات کے متعلق ہوگا، تو اس میں سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ ہے بنو المستلق کا۔ یہ غزوہ ہوا تھا جو کہ شعبان 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اب یہ ایک ایسا دور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ چین تھا، نہ آرام تھا، نہ سکون تھا۔ ایک فتنہ ختم ہوتا تھا تو دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اصلاحی، تعمیری، تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں میں بھی مشغول ہوئے تھے کہ بنو المستلق کی طرف سے بغاوت کی خبریں آنے لگی۔ پھر حضرت زید بن حسیب کے ذریعے سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ واقعی وہ لوگ مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پانی کے چشمے مریسی کے کنارے آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیاری شروع کر دی اور زید بن حارثہ کو مدینہ میں قائم مقام بنا کر بہت تیزی اور خفیہ طریقے سے پیش قدمی فرمائی، جس سے دشمن مرعوب ہو گیا اور اکثر لوگ تو بھاگ گئے، لیکن البتہ ایک گروہ نے مقابلہ کیا اور تیر اندازی کی۔ اس کے نتیجے میں خود انہی کے 10 آدمی مارے گئے، جبکہ 600 کے قریب جنگی قیدی ہوئے اور مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ آئیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المستلق کے رئیس کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، جس کے نتیجے میں تمام قیدی بھی رہا کر دیے گئے۔ یہ لڑائی ایک معمولی لڑائی تھی، لیکن بعض ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے اسے خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اس جنگ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہ لوگ ہر وقت فساد پھیلانے کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن چشمے سے پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ انصاری نے عرب کے قدیم طریقے پر انصار کو مدد کے لیے پکارا، جس کے جواب میں مہاجر نے اپنے باقی مہاجر بھائیوں کو نعرہ لگا کر خبر کی۔ یہ نعرے سن کر قریش و انصار نے تلواریں نکال دیں۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے، لیکن چند لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اسے موقع ہاتھ آیا۔ اس نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے خود یہ مصیبت مول دی ہے۔ مہاجرین کو تم نے اتنا دیا کہ اب وہ تم سے برابر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، مدد سے ہاتھ کھینچ لو، پیچھے ہو جاؤ، وہ خود یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مدینے پہنچ کر عزت والے یعنی انصار ذلت والوں ڈال دیں۔ یہ واقعہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر بیان کیا۔ عبداللہ بن ابی کو راز کھل جانے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قسمیں کھا کھا کر مکر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی مصلحت اور فطری علم کی بنا پر اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد واقعہ افق آتا ہے۔ واقعہ افق موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ واقعہ، اور یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد یا اس واقعے کے جو ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کچھ آیات بھی نازل کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو پاک دامنی میں۔ تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی کہ جو لڑائی تھی، جس لڑائی میں وہ تھے، لڑائی سے واپسی پہ جو تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے تہمت لگا دی گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی بے گناہ اور معصوم اور پاکیزہ خاتون پر منافقین نے بدکاری کا الزام لگایا اور اپنی چہر زبانی سے کئی مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ ایک ماہ تک وہ اس من گڑت واقعے کا چرچا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ان کی برات کا اعلان فرمایا اور ساتھ ہی اس فتنہ میں پڑھنے والوں کے لیے سزا مقرر کی جو بعد میں بھی کسی ایسے واقعے پر دی جا سکتی ہے۔ یعنی بغیر دیکھے بالے محض سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے اسے آگے پھیلانا کس قدر خطرناک بات، اس کا اندازہ اسی ایک واقعے سے ہو جاتا ہے۔
ویسے بھی جو مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی قوم کے لیے جو جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتی ہے۔ اور اس واقعے میں 2 سے 3 چیزیں مزید جو ہے حضرت عائشہ کے تہمت کے واقعے میں بیان کی ہوتی ہیں۔ ایک تو حقیقی توحید کا کانسیپٹ ہے جس میں کسی نبی کے آگے بھی جھکنا یا آگے کھڑے ہونا بھی جو ہے وہ بیان نہیں ہوتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کا خرچ جو کہ آپ اٹھا رہے ہیں کسی ایسی بیس پہ، کسی تہمت کی بیس پہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کیا ہوا ہے، آپ وہ خرچ بند نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس واقعے میں جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا تھا کہ جس انسان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تھی تو اس کا خرچ حضرت ابوبکر صدیق اٹھا رہے تھے، تو جو ہی ان کو پتہ چلا انہوں نے خرچ بند کر دیا۔ تو جو آیات برات کے لیے نازل ہوئی تھی سورہ نور کی، ان سے اگلی جو 6 آیات نازل ہوئی تھی وہ اسی پر ہوئی تھی کہ کسی بھی بیس پہ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ لوگ کسی کا خرچ اٹھا رہے ہیں تو اس خرچ کو آپ بند نہیں کر سکتے۔ تو یہ 2 سے 3 اہم چیزیں واقعہ افق میں مسلمانوں کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ یعنی کسی بھی معاشرے اور کسی بھی نظام جماعت کی خاص طور پر اس وقت جب تک کہ وہ دنیا کی اخلاقی اصلاح کے لیے قائم ہوا ہو، یہ باری ذمہ داری ہے کہ محض سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے۔ اس کے لیے یہ خطرناک بات ہوگی کہ اس میں بےہودہ اور غیر ذمہ دارانہ باتیں آسانی سے پھیل جائیں جن پر نہ غور و فکر کیا جائے، نہ تحقیق ہو۔ ہر شخص کو آزادی ہو کہ جہاں چاہے جس کی چاہے بے عزتی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایسے واقعات کا سختی سے نوٹس لیتا ہے اور ایسا کرنے والوں کے لیے سزا بھی سخت رکھی گئی ہے تاکہ فتنہ پھیلانے والوں کو جرأت ہی نہ ہو سکے۔